افغانستان کو کیا سوجی ہے، کیا سوچ کر اس نے پاکستان پر حملہ کیا ہے کہ کیا پاکستان جو ہے وہ کوئی سوویت یونین ہے یا نیٹو ہے یا پھر امریکہ ہے؟ ہم پاکستان ہیں۔ آپ نے ہماری وجہ سے جو امریکہ کو بھی شکست دی وہ پاکستان کی وجہ سے دی، سوویت یونین کو دی شکست پاکستان کی وجہ سے دی، اور آج آپ پاکستان کے اوپر ہی حملہ آور ہو گئے ہیں۔ کیا سوچا ہے یہ افغانستان نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا عالیہ صاحبہ۔ دیکھیں، افغانستان کا پہلے تو میں یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری جنگ افغانستان سے نہیں ہے، ہم کسی مسلمان سے جنگ نہیں لڑ رہے، بلکہ ہم دہشت گردوں کا جواب دے رہے ہیں۔ اور دہشت گرد جو ہیں ان کا کوئی مذہب سے، کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ وہ انسانیت کے دشمن ہوتے ہیں۔ تو افغانی قوم کو جو ہے یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ کوئی دہشت گرد کو سپورٹ کرتا ہے، اس کو جو ہے فائنینس کرتا ہے، اس کو ٹرین کرتا ہے، اپنے علاقوں میں، اپنے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز میں، اپنے فوجی اڈوں کے اوپر ان کو پناہ دیتا ہے، تو ظاہر ہے وہ پھر دہشت گرد ہی کہلاتا ہے۔ اور آپ تو ظاہر ہے افغانستان کے اندر تو قرآن اور اللہ کو ماننے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کی طرح، تو آپ تو شریعت کی بات کرتے ہیں، تو شریعت میں کہاں لکھا ہے کہ ایک کافر ملک بھارت کے ساتھ مل کر آپ ایک لا الہ الا اللہ والے ملک کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر ڈالیں؟ اور آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید آپ نے بڑا اچھا انٹرو دیا کہ وہ اس غلط فہمی میں روم میں تھے کہ شاید جو ہے ہم اتنے طاقتور ہو گئے، ہم نے سوویت یونین کو ہرا دیا، ہم نے امریکہ کو اور اس کے 48 ممالک کو ہرا دیا۔ بابا، آپ نے نہیں ہرایا۔ خود امریکہ اور خود سوویت یونین یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے آپ کو اتنے سالوں جو ہے 40 سال آپ کو جو ہے وہ ہم نے اپنے گھروں میں جگہ دی، آپ کو اپنے کاروبار میں جگہ دی، آپ کے ساتھ رشتہ داریاں نبھائیں، آپ کے لیے خون دیا، آپ کے ملک میں گئے اور لوگوں نے جو ہے باقاعدہ جہاد کیا۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے پاکستانی قوم کا کیا قصور ہے، ہماری ریاست کا کیا قصور ہے؟ اگر آپ کے کوئی ذاتی ایشوز ہیں، اگر آپ کے دماغ میں خناس بھر چکا ہے بھارت کی جانب سے، آپ کے دلوں میں زہر انڈیلا گیا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ خناس آپ دور کر لیں۔ بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی کیا اب اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ مستقبل دیکھیں، لیکن افغانستان ٹیبل پہ آئے گا۔ عبداللہ صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، جی آپ فرمائیے۔ آپ نے یہ کہا مستقبل کے اوپر میں بات کرتی ہوں، لیکن آپ نے یہ کہا کہ یہ تو ہماری دہشت گردی کے خلاف لڑائی ہے، لیکن ابھی جو یہ ریسنٹلی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی ہے یہ تو افغان گورنمنٹ نے کی ہے، افغان فورسز نے کی ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ جو طالبان ہیں، جو پروکسیز ہیں، ان کو بھی یوز کیا گیا ہے، جو دوسرے دہشت گرد ہیں ان کو بھی یوز کیا گیا ہے، لیکن یہ باقاعدہ افغان فورسز کی جانب سے یہ فائرنگ اور یہ حملہ کیا گیا پاکستان کی جانب۔ جی میں یہی گزارش کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے اس کا یہ اس لیے کیا گیا کیونکہ ابھی جب بھارت یاترا پہ جو ہے امیر متقی پہنچے، جو ان کے وزیر خارجہ ہیں، ان میں اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ واپس جو ہے اپنے ملک آ جائیں جہاں جنگ شروع ہو چکی ہے۔ یہ تو ان کی بہادری کا عالم ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ یہ فورسز نے اس لیے کیا کیونکہ جب بھارت نے ان کو ایک پیسہ دیا، ایک خطیر رقم دیا، اور کرائے کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ حصول کیا ان لوگوں کا، جو کہ این ڈی ایس جو بدنام زمانہ انٹیلیجنس ایجنسی تھی افغانستان کی، اور اس کے بعد جو ان کی افغان نیشنل آرمی تھی، یہ وہ ٹرینڈ لوگ تھے جن کی ٹریننگ جو ہے بھارت کے اندر ہوئی، باقاعدہ بھارت کی ملٹری اکیڈمی میں امر اللہ صالح اور حنیف اتمر جیسے لوگ جو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور جو ہے وہ انٹیلیجنس کے سربراہ رہے، یہ وہ لوگ تھے۔ اب ان لوگوں نے جو ہے ان کو وہاں ٹریننگ تو حاصل ہے، افغانستان کے اندر امریکی اسلحہ بھی موجود ہے جو کہ تقریباً سیگار رپورٹ کے مطابق $7.2 بلین کا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ تقریباً اس کو $10 بلین کا بولتے ہیں۔ لیکن یہ اسلحہ ابھی وہاں موجود ہے، اور ظاہر ہے بھارت کا پیسہ ہو، اور بھارت نے جب بنیان مرصوص کے اندر پاکستان کے ہاتھوں ایک تاریخی جو ہے وہ ہزیمت کا شکار ہوئے، اور ایک تاریخی جو ہے شکست ہوئی ان کو، جس پہ دنیا نے ان کے اوپر تھو تھو کیا، اس کی بنیاد کے اوپر وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے نریندر مودی کی جو آتما تھی جس کے اوپر زخم لگ گیا، وہ بھٹکنا شروع ہو گئی، اور وہ آتما بھٹکتے بھٹکتے افغانستان میں جو ہے وہ جا کھڑی ہوئی۔ آج ان کو جو ہے محبتیں یاد آ رہی ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ بہت پرانے رشتے ہیں، پرانے رشتے ہیں، مائی فٹ
पुराने रिश्ते हैं तो फिर हिंदू कुश माउंटेन जो 880 किलोमीटर है उसका नाम हिंदू कुश है। हिंदू को खत्म करने वाली, ये नाम ना आलिया साहिबा ने रखा है ना अब्दुल्ला गुल ने रखा है, ये ना पाकिस्तान ने रखा है, ये किसी और ने नहीं बल्कि अफगानियों ने खुद रखा है कि वो हिंदुओं के साथ कितनी मोहब्बत करते हैं, ये उसका सबूत है। अभी इनके दिमाग में जो खन्नास है वो सारा का सारा जो है ये इस में था कि हम जो है भारी फायरिंग करेंगे और फायरिंग की आड़ में जो है जो मुख्तलिफ दहशतगर्द हैं उनकी जो बाकायदा बटालियंस बनी हुई है उनको पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद में दाखिल करा देंगे। इसी वजह से 5 जगह से उन्होंने जो है वो खैबर पख्तूनख्वा पर हमला किया और एक जगह के ऊपर उन्होंने जो है बाराम शाह के अंदर उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर हमला किया। नतीजा ये निकला, अफवाज पाकिस्तान ने अभी 3 दिन पहले जब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई तो उसके अंदर बड़ा वाजे एक मेरे ख्याल में हमने मौकफ इख्तियार कर लिया, जिसका DGISPR ने बता दिया। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनका जो तरीका कार था, वो वाजे बता रहा था कि जीरो टॉलरेंस एंड नो नॉनसेंस पॉलिसी जो है उसके ऊपर अमल किया जाएगा। माजी के अंदर जब इस किस्म की स्कर्मिशेस जारी हुई तो पाकिस्तान ने हमेशा तहम्मुल और बुर्दबारी से काम लिया और दरगुजर का मामला अपनाया, लेकिन इनफ इज इनफ। अभी बात खत्म हो गई। पाकिस्तान जो है वो डिफेंसिव डिफेंस पॉलिसी से ऑफेंसिव डिफेंस पॉलिसी पे चला गया और यही वजह है कि 19 चेक पोस्टों के ऊपर हमने बकायदा टैंकों से, हमने जो है तोपखाने से और हमने जो है लाइट और हैवी वेपन्स का इस्तेमाल किया, ड्रोन्स को इस्तेमाल किया और हमारे शाहीन भी चौकस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किंग ऑफ द स्काई जो है, याद रखें कि वो पाकिस्तान एयर फोर्स है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी दुनिया में इसको ये माना गया और ये नाम मैं नहीं दे रहा, ये खुद जो है इंटरनेशनल दुनिया, बरतानिया जो है वो ये कह रहा है कि किंग ऑफ द स्काईज हैं। हम वॉर हार्डन्ड आर्मी हैं और हमें मालूम है ये जो दोनों मुमालिक सोवियत यूनियन या अमेरिका गया, ये उनके मुल्क में गया। हम अपने मुल्क में बैठे हैं, तुम्हें अपना मुल्क मुबारक हो, हम तुम्हारे ऊपर जो है कोई हमला नहीं करना चाहते, लेकिन दिफा का हक जो है वो हमारा जो है फरीजा है। पाकिस्तान फौज जो है उसने कसम खाई है पाकिस्तान के लिए। अफगानिस्तान